मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखे, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। जवां मर्दा हक गोई वो बेबाकी, आईने जवां मर्दा हक गोई वो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही। जनाब उमरैन महफूज रहमानी साहब। اصل میں زیادہ بولنے میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ محبت نامہ آ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی النبی الامین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات علماء کرام، معززین شہر و علاقہ و خطہ اور حاضرین مجلس، آج کا یہ پروگرام، آج کی یہ کانفرنس اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ اس میں 5 اضلاع کے اہم ذمہ دار سماجی کارکنان اور مساجد اور مدارس سے جڑے ہوئے افراد جمع ہیں، اور یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ ایسی قانونی اور خشک باتیں اتنے دھیان، توجہ اور اہمیت کے ساتھ لوگ سن رہے ہیں۔ یہ آپ کی ان موضوعات سے دلچسپی کی نشانی ہے۔ یہاں پر قانونی معلومات فراہم کی گئی مختلف موضوعات سے متعلق، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم، بہت ہی قابل عمل باتیں یہاں سامنے آئی ہیں۔ یہ گزارش کرنا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ آپ سب اپنی اپنی سطح پر ان قانونی معلومات کی روشنی میں مساجد کو، مدارس کو، وقف جائیدادوں کو، تعلیمی اداروں کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں۔ یقیناً آج کی اس کانفرنس سے آپ کو معلومات ملی ہے، لیکن یاد رکھیے، علم اور ارادہ بنیاد فراہم کرتے ہیں، کام تو اقدام و عمل سے بنتا ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد زمینی سطح پر آپ لوگوں کو محنت کرنی ہوگی اور جان توڑ محنت کرنی ہوگی۔ ہمارے شہر کے ایک شاعر ادیب مالیگاوی نے کہا تھا، احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزاں ہوتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے۔ تو اقدام و عمل کی راہ پر ہم کو اور آپ کو چلنا ہوگا تاکہ اس ملک میں ہم عزت کے ساتھ سر اٹھا کر جی سکیں۔ یقیناً حالات مشکل ہیں، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ مسائل چاہے جتنے پیچیدہ ہوں، قانونی ہو یا لا قانونی ہو، اگر ہم عزم اور ہمت کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو حل نہ ہو سکے۔ کہنے والے نے کہا تھا، مسائل کیسے بھی ہوں تا قیامت رہ نہیں سکتے، یہ ظالم ظلم کی بن کر علامت رہ نہیں سکتے۔ جن کا عزم ہے کہ ہم کو چین سے جینے نہیں دیں گے، وہ جان لیں کہ خود بھی سلامت رہ نہیں سکتے۔ حضرات گرامی، یہاں قانونی باتیں عرض کی گئی ہیں اور یہ بہت اہم ہیں۔ ان کو پھیلانا، پہنچانا،
لوگوں تک ان کی ترسیل ضروری ہے، لیکن یہ بھی نہ بھولیے کہ مسئلہ اس ملک میں صرف قانون کا نہیں ہے، لا قانونیت کا بھی ہے۔ قانون کا جو مسئلہ ہوگا، آپ کاغذات کی بنیاد پر، آپ قانون کی بنیاد پر، آپ ڈاکومنٹ کی بنیاد پر اس کو حل کر سکیں گے، لیکن جہاں لوگ اور وہ لوگ جو قانون کے حفاظت کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر وہی لا قانونیت کی راہ پر چلنے لگے تو اس وقت آپ کے لیے لاہ عمل اور حکمت عملی یہ ہونی چاہیے کہ بجائے عافیت گاہوں کی تلاش کرنے کے، آپ جرأت و ہمت اور عزم و عزیمت کے ساتھ اس لا قانونیت کا راستہ روکیے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، جو قوم اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتی ہے وہ ہمیشہ لاشیں اٹھایا کرتی ہے۔ اگر ہم اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے اور کاسے گدائی لے کر در در پر جائیں گے، کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہوگا۔ آج حالت یہ ہے کہ ابھی وقف ایکٹ 2025 زمینی سطح پر نافذ نہیں ہوا، لیکن اسی قانون کو بنیاد بنا کر مدارس پر کارروائی، مساجد پر کارروائی جاری ہے۔ جب سپریم کورٹ میں سنوائی چل رہی ہے تو یہ جو کارروائی ہے یہ قانون ہے یا لا قانونیت، اس کا فیصلہ کرنا ہوگا، اور یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ میدان میں شکست کھا جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن کسی قوم کا شکست حوصلہ ہو جانا یہ خطرناک چیز ہے۔ ابھی میں گیا ہوا تھا یو پی، معلوم ہوا کہ صرف ایک ضلع میں عید کے بعد سے لے کر بقرعید سے پہلے تک 2 مہینے کی مدت میں 25 مدارس پر بلڈوزر چلا دیا گیا۔ اور دردناک بات جو آپ کو سنانی ہے وہ یہ کہ 2 مدرسے ایسے کہ جہاں قانونی نوٹس دی گئی اور وہ لوگ مدرسہ چلانے والے اتنے خوف زدہ ہوئے کہ لوگ کیا ان کا مدرسہ توڑتے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے مدرسے کو منہدم کر دیا۔ ابھی یہاں پونا کی بات ہو رہی تھی، پونا میں حاضر ہوا، وہاں کی مضافات کی 2 آبادیوں میں اسی طرح کا خوف کا ماحول بنایا گیا اور 2 مسجدوں کو مسلمانوں نے اپنے ہاتھ سے شہید کر دیا۔ یہ سچائی ہے جس کا ہم انکار نہیں کر سکتے، اور ہمیں اس وقت جہاں قانونی اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط اور مستحکم بنانے کی بات کرنی چاہیے، اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات بھی کہنی چاہیے کہ مسلمان پست حوصلہ نہ ہو، مسلمان اپنے آپ کو خوف و ہراس کے ماحول کا شکار بنا کر لوگوں کے آگے سر جھکانے والے نہ بنے۔ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ ہم ان کی اولاد نہیں ہیں جنہوں نے انگریزوں کی جیل کے ڈر سے معافی نامے داخل کر کے اپنے آپ کو خلاصی، نجات اور چھٹکارے کی راہ پر رکھا۔ ہم ان کی اولاد ہیں، ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام لیوا ہیں کہ جو سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر نہیں جھکا سکتے ہیں۔ یہ تاریخ ہمیں یاد رکھنی ہوگی اور اپنی قوم کو بار بار یاد دلانی ہوگی۔ یہاں بہت سارے مسائل پر قانونی بات ہوئی، وقت پر بھی بات کی گئی، میرے آنے سے پہلے بھی اس موضوع پر گفتگو ہوئی ہوگی۔ اس وقت وقف ایکٹ 2025 سب سے زیادہ سنگین مسئلہ ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی ایک قانون لایا گیا، کوئی ایک چیز اس سے متاثر ہوئی، لیکن یہ وقف ایکٹ ایسا ہے کہ ایک قانون ہے جو 10 جگہ ہمیں متاثر کر رہا ہے اور پریشان کر رہا ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ 2-4 ایکڑ زمین کا معاملہ ہے یا 200-400 ایکڑ زمین کا معاملہ ہے۔ یہ وقف ایکٹ 2025 ایسا خطرناک ہے کہ اس کے نافذ العمل ہونے کے بعد
مسجد، مدرسہ، قبرستان، عیدگاہ، یتیم خانے، عاشور خانے، درگاہیں، خانقاہیں، ہمارے تعلیمی، سماجی، رفاہی ادارے سب معرض خطر میں آ جائیں گے۔ آج جو لوگ یہ سمجھ کر کہ جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا اپنی عافیت گاہوں میں چھپے بیٹھے ہیں، یاد رکھیں کہ جب مشکل وقت آئے گا نہ آپ باقی رہیں گے، نہ آپ کی عافیت گاہیں باقی رہیں گی۔ آپ کو آج میدان عمل میں اترنا پڑے گا۔ شتر مرغ کی طرح اگر ہم ریت میں سر چھپا لیں اور سمجھیں کہ طوفان نہیں آیا ہے، اس سے بڑی خوش فہمی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ وقف ایک مذہب کے خلاف ہے، وقف ایک دستور کے خلاف ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ صرف مسلمانوں کے خلاف ہے، یہ وقف کا قانون دستور کے بھی خلاف ہے۔ کیا ہمارا دستور یہ نہیں کہتا کہ کسی بھی انسان کو کسی مذہب پر چلنے کی، اس کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کی آزادی ہے؟ کیا ہمارے دستور میں یہ نہیں ہے کہ کسی بھی شخص کے ساتھ مذہب کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں کی جا سکتی؟ لیکن اس قانون کے ذریعے تفریق کی جا رہی ہے۔ اس قانون کے ذریعے مذہب میں مداخلت ہے۔ ایک ہمارے منسٹر نے ایک پارلیمنٹ میں کہہ دیا کہ وقف کا معاملہ دھارمک نہیں ہے، یہ مینجمنٹ کا معاملہ ہے۔ کیسے مینجمنٹ کا معاملہ ہے؟ وقف خالص مذہبی اور شرعی چیز ہے۔ ہاں، وقف بورڈ مینجمنٹ کا معاملہ ہے، وقف ایکٹ جو بنایا گیا ہے وہ مینجمنٹ کا معاملہ ہے، وہ کنٹرول کرنے کے لیے ہے، لیکن وقف کا معاملہ تو خالص مذہبی ہے اور اس میں مداخلت ہو رہی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی وقف کرنے والا ہوگا جب تک وہ 5 سال کا پریکٹسنگ مسلمان نہ ہو وقف نہیں کر سکتا ہے۔ پریکٹسنگ مسلمان کی شرط لگائی گئی، یہ ہمارے سب ماہرین قانون ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ پریکٹسنگ مسلمان کی ڈیفینیشن ذرا بتا دیجئے، یہ بتا دیں یا کلکٹر بتا دیں یا جج حضرات بتا دیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے باعمل مسلمان کی۔ لکھ دیا گیا قانون میں کہ 5 سال کا پریکٹسنگ مسلمان ہونا ضروری ہے۔ بھائی صاحب، کلکٹر کیسے طے کرے گا کہ یہ 5 سال کا پریکٹسنگ مسلمان ہے؟ آپ CCTV فوٹیج نکالیں گے کہ یہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں؟ رمضان میں آپ CID لگائیں گے کہ دیکھیے یہ غسل خانے میں جا کے پانی تو نہیں پیتا ہے، روزہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ کیسے آپ طے کریں گے کہ یہ باعمل مسلمان ہے؟ سمجھیے اس کو، یہ قید اس لیے لگائی گئی کہ کل جب آپ جائیں گے کہ مجھے مسجد کے لیے زمین دینی ہے، کلکٹر کہے گا ثابت کیجئے کہ آپ 5 سال کے باعمل مسلمان ہیں، اور وہ بیچارہ پریشان، کلکٹر کہہ دے گا یہ 5 سال کا باعمل مسلمان نہیں ہے، وقف نہیں کر سکتا ہے۔ مسجد کی راہ رک گئی، مدرسے کی راہ رک گئی۔ عجیب بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں باعمل مسلمان اور کوئی تعریف نہیں۔ پتہ نہیں کیسے لوگوں کے مشورے سے یہ قانون بنایا گیا ہے، میں تو نہیں سمجھ پا رہا ہوں۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں غیر مسلم وقف نہیں کر سکتا، اسی قانون میں ہے غیر مسلم وقف نہیں کر سکتا، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ وقف بورڈ میں 11 میں سے 7 لوگ غیر مسلم ممبر ہوں گے، وقف سینٹرل کونسل میں 21 میں سے تقریباً 13 غیر مسلم ممبر ہوں گے۔ واہ بھائی واہ، 1995 کا قانون تھا، اس میں غیر مسلم وقف کر سکتا تھا، اور جتنی زمینیں دی ہیں غیر مسلم راجاؤں نے وہ سب وقف کی زمینیں وقف مانی گئی۔ اس قانون کے نافذ ہونے کے بعد وہ ساری وقف پراپرٹی وقف کے زمرے سے نکل جائے گی اور آئندہ کوئی غیر مسلم وقف نہیں کر سکتا، لیکن وقف بورڈ کا ممبر بنے گا، اور 1-2 نہیں 7-7۔ اندازہ کیجئے، ایک طرف آپ وہ کہہ رہے ہیں، ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں کن کے مشورے سے بنایا گیا ہے۔ ویسے ہمارے جو حضرات ہیں وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، آپ لوگ بھی سب جانتے ہیں، ایسے پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ پہلے BA کرتے ہیں پھر میٹرک پاس کرتے ہیں، تو اس لیے ہو سکتا ہے آپ لوگ بہت دیر سے خشک باتیں سن رہے ہیں، ویسا تو ایک دلچسپ بات بھی سنا دیتا ہوں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بوجھ بجھکڑ سے مشورہ کر کے بنایا گیا ہے۔
بوجھ بجکڑ کیا ہے وہ سن لیجیے. ایک صاحب تھے, گاؤں میں رہتے تھے, اور وہ اندھوں میں کانا راجا تھے. گاؤں والے سب بھولے بھالے, یہ تھوڑے سمجھدار. ایک دن ایسا ہوا کہ ہاتھی گزر گیا گاؤں سے, رات کے وقت گزرا, اور وہ ہاتھی جانتے نہیں تھے گاؤں والے. اب جو ہاتھی کے نقوش قدم صبح دیکھے سب حیران. لوگوں نے بوجھ بجکڑ صاحب کو بلایا کہ ارے ذرا بتائیے یہاں سے کون گزرا ہے, اتنے بڑے بڑے پیر کے نشان ہیں. تو انہوں نے بہت غور و خوض کیا, شاید استخارہ بھی فرمایا ہو. اس کے بعد کہنے لگے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی ہرن کے پیر میں چکی پھنس گئی تھی اور وہ چکی لے کر گزر گیا ہے, تو اسی کے نشان قدم ہے. پھر وہ بیچارہ تھوڑی دیر میں مسکرانے لگا, پھر رونے لگا. تو لوگوں نے کہا کہ آپ پہلے مسکرائے پھر رونے لگے, کیا بات ہے؟ تو وہ بیچارہ کہنے لگا بوجھ بچکڑ کہ میں اس بات پر ہنسا کہ دیکھو اتنا مشکل مسئلہ تھا, میں نے چٹکیوں میں حل کر دیا. اور رونا اس پر آیا کہ جب میں مر جاؤں گا تو تمہارے اتنے مشکل مسئلے کون حل کیا کرے گا. تو رونا اس پہ آیا. یہ ہیں ہمارے حضرات. آپ بتائیے کہ ایک طرف آپ قانون میں ایک بات کہہ رہے ہیں, دوسری طرف دوسری بات, پھر مذہب کی بنیاد پر آپ تفریق کر رہے ہیں. ہندو انڈومنٹ بورڈ میں کوئی مسلمان ممبر ہوگا؟ سپریم کورٹ نے سوال کیا ہے. سکھوں کے اوقاف میں کوئی مسلمان ممبر ہوگا یا کسی دوسرے مذہب کا آدمی؟ وہاں نہیں, لیکن یہاں آپ لانا چاہ رہے ہیں, اور قانونی اعتبار سے آپ اس کو مضبوطی دینا چاہ رہے ہیں. کیوں؟ سمجھیے اس کو بھی. کئی نشانے لگائے جا رہے ہیں, اور ان میں سے ایک نشانہ یہ بھی ہے کہ مزید دوریاں پیدا کی جائیں, مزید فاصلے پیدا کیے جائیں, لوگوں کو ایک دوسرے سے بیزار کیا جائے, نفرت کی آبیاری کی جائے. کہنے والے نے کہا تھا یقین ہو نہ ہو بات تو یقین کی ہے, ہمارے جسم کی مٹی اسی زمین کی ہے, میرے وطن کے لوگ سبھی بھائی بھائی ہیں, یہ دوریوں کی سیاست کسی کمین کی ہے. یہ جو فاصلے بڑھائے جا رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک دوسرے کے مقابل لا کر کھڑا کیا جائے, اس سے ہمارے ملک کا نقصان ہوگا. میں کہتا ہوں کہ ہمارے ہندو بھائی, ہمارے سکھ عیسائی بھائی سب ہمارے اپنے ہیں, اور ہم سب کو یکجٹ ہو کر جینا چاہیے. یہ ملک سب کا ہے, اور سب کو ایک ساتھ لے کر ہم آگے بڑھیں گے تب یہ ملک ترقی کر سکے گا. کوئی فاصلہ نہ ہو, کوئی دوری نہ ہو, کوئی نفرت نہ ہو. نفرت خاندانوں کو بھی توڑتی ہے اور ملکوں کو بھی توڑ دیا کرتی ہے. ہمیں محبت کا پیغام عام کرنا چاہیے. یہ بات ہم سب کو پوری قوت سے کہنی چاہیے کہ وقف جائیدادوں کے نام پر تفریق پیدا کی جا رہی ہے. ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں, چونکہ یہاں ہمارے شیخ آصف صاحب بھی ہیں, مستقیم ڈگنیٹی صاحب بھی ہیں, جنہوں نے اس کانفرنس کا انتظام و انصرام کیا ہے, اور ماشاءاللہ یہاں جنگل میں منگل کا سماں ہے اور بڑے اہم لوگ آئے ہوئے ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں آپ حضرات نے ان 5 اضلاع کے لوگوں کو بلایا ہے, یہ ایک اچھی کامیاب کوشش ہے, لیکن مسئلہ ہماری پوری ریاست کا ہے. آپسی مشورے سے کم از کم ہم ماہرین قانون اور وکلاء کا ایک ایسا گروپ تشکیل دیں, ایک ایسی جماعت بنائیں کہ جہاں کہیں کسی مسجد یا مدرسے پر کوئی آنچ آئے, کوئی قانونی مسئلہ ہو, وہ رجوع کریں, اور وہ وکلاء اس میں قانونی معلومات بھی فراہم کریں, اور اگر ممکن ہو تو کیس بھی لڑیں. بہت مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ علاقائی مسئلہ صرف اس وجہ سے پیچیدہ ہو جا رہا ہے کہ وہاں کے لوگ قانونی معلومات نہیں رکھتے یا ان کے اندر جذبہ نہیں ہے. اگر آپ کی طرف سے ایک سپورٹ ملے گا, ایک اخلاقی مدد ملے گی, معلومات کی شکل میں ان کو اگر تھوڑی سی مضبوطی فراہم کی جائے گی, تو بہت سے مسائل انشاءاللہ بہت آسانی سے حل ہو جائیں گے. تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ آج کی اس کانفرنس کے ذریعے صرف 5 اضلاع نہیں, ریاستی سطح پر ایک فیصلہ کیجیے. کوئی ایک ہیلپ لائن نمبر جاری کر دیجیے کہ اس ہیلپ لائن نمبر سے رابطہ کیجیے, اپنا مسئلہ بتائیے,
ہم آپ کو جواب دیں گے، اور ایسا نہیں ہے کہ سب کام آپ کے سپرد ہے۔ ہم لوگوں کی جہاں مدد کی ضرورت پڑے ہم انشاءاللہ حاضر ہیں۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری ملت کا مسئلہ ہے، یہ ہماری پوری ریاست، ہمارے پورے ملک کا مسئلہ ہے، اور ہم سب کو اس وقت سیاسی، جماعتی، مسلکی، ذات پات اور برادری کی تمام تفریق سے اوپر اٹھ کر ملت واحدہ بن کر اس دشواری کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور یہ پیغام دینا چاہیے کہ ہماری آپس کی جو دوری ہے وہ کسی بنیاد پر ہو، چاہے وہ باقی رہے یا ختم ہو جائے، لیکن اللہ کے نام پر اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نسبت پر ہم سب ایک ہیں، ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ پیغام ہم سب کو مضبوطی سے دینا چاہیے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی ایسا نظام بنے کہ ہم پوری ریاست کے لوگوں کو حوصلہ دے سکیں، قوت فراہم کر سکیں، قانونی مدد بھی دے سکیں، اخلاقی مدد بھی دے سکیں، اور جہاں ضرورت پڑے اگر حالات نازک ہو تو ہم جائیں اور ہم وہاں کے مسلمانوں کے آگے کھڑے ہوں اور کہیں کہ اگر خطرہ آیا ہے، کوئی مشکل آئی ہے، تو پہلے اس کا نشانہ ہم بنیں گے، بعد میں آپ کی نوبت آئے گی۔ اس جذبے کے ساتھ اگر ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ کوئی دشواری نہیں رہے گی۔ نور کی یہ کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی۔ میں شکر گزار ہوں جناب شیخ آصف صاحب کا، اور جناب مستقیم صاحب کا، اور جناب اکرم الجبار صاحب، عبدالکریم سالار صاحب، اور ماشاءاللہ پوری جماعت یہاں دانشوران قوم و ملت کی جمع ہے۔ ان سب حضرات نے یہ برمحل بروقت اقدام کیا ہے، اور اللہ نے چاہا تو یہ صدا بصحرا نہیں ہوگی، دور تک پہنچے گی، دیر تک گونجے گی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔